یہ داستان ہے پاکستان کے ایک منفرد اور مشہور سیاستدان کی قرآن سے انوکھی اور بے مثال محبت کی، جو 86 سالہ عمر بے پناہ عالمی و قومی مصروفیات کے باوجود نصف صدی سے جاری اپنے معمول کے مطابق آج بھی تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں۔ والدہ کو دیکھا نہ تھا مگر بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کی ان کی خواہش سنی تو بغیر استاد کے تعلیم اور ملازمت کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ قرآن حفظ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ان کے دادا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے خالق، قائد اعظم کے مخلص ساتھی، علامہ اقبال کے قابل رشک دوست اور مشہور شاعر فیض احمد فیض کے استاد تھے۔ شہر سیالکوٹ کی اس عبقری شخصیت نے پاکستان کے حق میں مولانا ابوالکلام آزاد کے دلائل کا جواب بھی لکھا۔ وہ شخصیت کے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، مولوی ابراہیم تم صفوں پر بیٹھ کر ہم سے اچھے رہ گئے ہو۔ قرآن سے محبت کی یہ انوکھی داستان جاننے کے لیے ہم حاضر ہوئے سیالکوٹ کی مشہور ابراہیمی مسجد میں اور ہم نے بات کی اس منفرد سیاستدان سے۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ایک قومی سطح کی نہیں بلکہ ایک عالمی سطح کی شخصیت ہیں۔ ظاہر ہے بہت مصروفیات ہوتی ہیں، جماعتی، دینی، سیاسی، اندرون و بیرون ملک آپ کے رابطے اور تعلقات ہوتے ہیں، لوگ ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، بعض مسائل کے سلسلے میں آپ سے رابطہ کرتے ہیں، تو ہمارے حفاظ تو بہت مشکل ہو جاتی ہے فارغ رہ کے بھی ان کو رات کو مصلی سنانا۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مینج کس طرح کرتے ہیں اس سارے سلسلے کو؟ اللہ کی طرف سے اللہ کی مہربانی ہے، اور بس جب دل میں یہ بات آ جائے کہ قرآن کی اہمیت باقی سب چیزوں سے زیادہ ہے تو پھر آسان ہو جاتا ہے مسئلہ۔ بالکل صحیح۔ میر صاحب، اگرچہ آپ اس بات کو یہ فرماتے ہیں کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ میں نے جاننے کی کوشش کی ہے تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ جیسے شاعر نے کہا کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ میر صاحب فرمائیے گا کہ یہ اتنے عرصے سے، طویل عرصے سے، یہ کتنا عرصہ تقریباً ہو گیا ہے؟ یہی آج کی جو تلاوت تھی اس میں ایک آیت آتی ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، میں نے واقعتاً نہیں یاد رکھا، نہ مجھے پتہ ہے کتنے مسلح ہوئے ہیں، اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہنا کہ یہ 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، بس اللہ کے پاس حساب ہے۔ ویسے بھی کیونکہ بچپن میں نے نہیں کیا یاد قرآن کریم، بڑے ہو کے آہستہ آہستہ کیا ہے۔ یہ مجھے یاد ہے کہ 1963 میں نے پہلا مصلی سنایا تھا، لیکن اس میں تسلسل نہیں رہا۔ کچھ عرصہ میں نائجیریا رہا، اس میں کچھ انقطاع آیا، پھر وہاں میں کچھ دوستوں کو اکٹھا کر کے وہاں تراویح کا سلسلہ شروع کیا۔ میر صاحب یہ فرمائیے، آپ نے ابھی فرمایا کہ کچھ عرصے کے بعد، یعنی روٹین سے ہٹ کر، عام طور پر تو ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو حفظ میں ڈالا جاتا ہے، تو آپ نے تھوڑا اس کے بعد یاد کیا، اس کا محرک کیا تھا؟ میری والدہ مرحومہ جنہیں میں دیکھ نہیں سکا، ان کی زیارت نہیں کر سکا، وہ بچپن میں میری ہوش سنبھالنے سے پہلے فوت ہو گئی تھی، لیکن میں نے اپنے بڑوں سے، خاص طور پہ بڑی بہنوں سے یہ سنا کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ میں اس بچے کو حافظ قرآن بناؤں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ معاملات دل میں ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بات یہ دل میں ڈالی کہ والدہ نہیں رہی، میں اسے دیکھ بھی نہیں سکا، لیکن اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے، تو اس لیے میں نے از خود یہ فیصلہ کیا کہ پڑھائی چھوڑ کے، پڑھائی میں اچھا تھا، پڑھائی سے بھاگنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میر صاحب، میں نے آپ کی پروفائل دیکھی ہے، اس میں ماشاءاللہ طالب علمی دور سے لے کر انگلش میں، عربی میں، وہ تقریر کا معاملہ ہو، وہ تحریر کا معاملہ ہو، اس میں گولڈ میڈل اور انعامات کا وہ سارا میں نے دیکھا ہے، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں۔ پرائمری سے اسی طرح تھا، پرائمری میں چوتھی جماعت کا ہوتا تھا اسکالرشپ، وظیفے کا امتحان اسے کہتے ہیں، جی، تو اس میں بھی مجھے اسکالرشپ ملا، 8ویں میں ملا، 10ویں میں ملا، 12ویں ایف اے میں ملا، بی اے میں ملا، تو پڑھائی ٹھیک تھی، لیکن 8ویں کے بعد میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں اسکول چھوڑ کے نا تو کچھ 2 سال 2.5 سال میں قرآن پاک یاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت سارے معاملے جو ہے گھر کے بڑے طے کرتے تھے، اور ابراہیم صاحب ہمارے بڑے تھے، والد صاحب کے چچا، لیکن ہمارے دادا ہی تھے وہ۔ جی صحیح۔ تو اصلی دادا یعنی سگے دادا جو ہیں ان کو تو نہیں دیکھا، انہیں ہی ہم دادا سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا چلو ان سے پوچھتے ہیں۔ میں نے کہا وہ مولوی بندے ہیں جو تو بڑے خوش ہوں گے کہ اب خود ہی بندہ کو پھنس رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، تو وہ
ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی یہ کہندا ہے کہ مینوں سکولوں اٹھا لو تو میں حفظ کرنا. تو انہوں نے ولیوں والی بات کی. انہوں نے کہا کہ آگے جو زمانہ آ رہا ہے نا اس میں اسکول کالج کی تعلیم کی بڑی ضرورت ہے, تو اسکول سے نہیں اٹھانا, حفظ انشاءاللہ ہو جائے گا. واہ. میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا فیصلہ ہے. بہرحال بڑوں کے آگے کوئی بولتا نہیں تھا. والد صاحب نے سر سے اشارہ کیا کہ چلو بھائی تمہاری قسمت کا فیصلہ ہو گیا, چلو گھر چلے. اٹھ کے آگے تو میں نے یاد کرنا شروع کر دیا. یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ 30ویں پارے سے حفظ کرایا جاتا ہے. پہلے پارے کو میں نے میر شروع صاحب کیا. یعنی آج خود یا کسی استاد کے پاس؟ نہیں پہلے تو آج خود ہی کرتا رہا. ٹھیک. تو وہ پھر چند دنوں کے بعد والد صاحب نے کہا یاد کر رہے ہو؟ میں نے کہا حفظ شروع کر دیا. میں نے کہا سناؤ. وہ والد صاحب کا روب تھا, کوئی نیا تھا, کوئی یاد بھی نہیں تھا. تو غلطیاں ہوئیں بہت ساری سورہ بقرہ میں, سورہ بقرہ کی. انہوں نے کہا چھوڑ دو, یاد کرنا بڑا اچھا کام ہے لیکن بھولنا جو ہے نا, یاد کر کے بھولنا وہ بہت بڑا گناہ ہے, چھوڑ دو. تو چھوڑ دیا میں نے. پھر میں یہی کرتا تھا کہ میٹرک کا امتحان دیا, 2-3 مہینے کی چھٹیاں یاد کیا. انٹر کا دیا, 2-3 مہینے کی چھٹیاں یاد کیا. BA کا دیا. اسی طرح تھوڑا تھوڑا, اور بے ترتیب کرتا تھا, ترتیب کے بغیر. مطلب جو صورت اچھی زیادہ اچھی لگی یا جس کے فضائل پڑھے صحیح. وہ یاد کرنی شروع کر دی. تو بیچ میں سے تو جب میں نے کالج میں پڑھانا شروع کیا تو تقریباً آدھا قرآن مجھے یاد تھا بیچ میں سے. تو پھر وہ میں نے استاد کی ضرورت بھی محسوس کی. ہمارے ماموں عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ وہ حکیم تھے اور حافظ تھے, اور بہت جید حافظ تھے. ماشاءاللہ. اور وہ ان کا وظیفہ قرآن تھا. وہ چلتے پھرتے گلیوں میں بھی قرآن پڑھتے تھے. دکان حکمت کی بیٹھے ہوتے تھے, کوئی فارغ بیٹھے قرآن پڑھتے رہتے. تو میں ان کو سناتا تھا پچھلا اور اگلا سبق لے کے. پھر صبح کالج بھی جانا ہوتا تھا تو وہاں وہ اسٹاف روم میں ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں, لطیفے اچھے بھی, برے بھی, گندے مندے بھی. وہ لوگ کا بیان کرتے تھے. کبھی کسی کو ہوش آتا کہتا وہ خدا دا خوف کرو, قرآن پہ پڑھ دینا, میر صاحب چپ کر جاؤ. تو 2 منٹ کے لیے خاموشی ہوتی تھی, پھر شروع کر دیتے تھے. لیکن آپ وہاں ظاہر اپنا لیکن مجھے کنسنٹریشن بہت تھی نا, الحمدللہ. ارتکاز توجہ اس وقت بہت زیادہ تھا. تو وہ لگے رہتے تھے, میں اپنے کام میں لگا رہتا. تو اس طرح وہ بھاگ دوڑ کر کے تھوڑا کر کے پورا ہوا. 1963 میں مجھے یاد ہے کہ 1960 میں نے پڑھانا شروع کیا تھا. تو 63 کے شروع میں اسی عرصے میں شادی بھی ہوئی. شادی والی جو ہے وہ بھی کوآپریٹ کرنے والی تھی اس معاملے میں. خوشی تھی اسے کہ چلو یاد کر رہا ہے. پہلا مسلح جب مکمل ہوا تو کوئی خوشی کا کیا عالم تھا؟ مجھے یاد ہے خوشی کا مجھے نہیں یاد کیا عالم تھا خوشی کا. جی صحیح. میں نے فیض احمد فیض کا ایک انٹرویو سنا تھا. وہ مولانا صاحب کے کتب خانے کی بڑی تعریف کر رہے تھے, اور یہ بھی میں نے یعنی سنا کہ علامہ اقبال کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا. اور یہ جملہ بھی شاید میں نے کہیں سنا کہ انہوں نے کہا کہ یعنی علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ آپ دین کی طرف جا کے اچھے رہ گئے. جی جی. یہ فیض احمد فیض یہ گلی جو ہے نا, یہ سامنے گلی ہے, تو وہ یہاں رہتے تھے فیض صاحب. بچپن جوانی ان کی, تو مسجد میں ان کا آنا جانا تھا. تو قرآن پاک بھی انہوں نے مولانا صاحب سے پڑھا. صحیح. کچھ حصہ پڑھا ہوگا پتہ نہیں. بہرحال وہ اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن ان سے پڑھا تھا. جی. تو اقبال کے ساتھ دوستی تھی ویسے ہی. تو واقعی وہ جملہ میں نے ان سے سنا ہے درس میں, کبھی وہ آ جاتا تھا حوالہ. تو یہ صفیں جو بچھی ہوتی تھیں, آج کل تو یہ نائلن کی ہیں اور قالین آ گئے. جی ہیں, لیکن وہ صفیں جو ہوتی تھیں پھوڑیاں ان کو پنجابی میں کہتے تھے. تو پنجابی میں وہ اقبال صاحب کہا کرتے تھے کہ ابراہیم تو پھوڑیاں مل کے تو ساڈے تو چنگا رہے. تراوی میں اس کو 53 سال سے پڑھ رہا ہوں. شہر اقبال میں کیا پوری دنیا میں ان کا نام ہے. ایسے آدمی بہت کم ہوتے ہیں. میں آپ کو دل کی بات کہہ رہا ہوں. یہ آپ نے دیکھا کہ تراویح خود پڑھاتے ہیں, قرآن پاک خود پڑھاتے ہیں. لوگ ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں آ کر بڑے ذوق شوق کے ساتھ. امیر محترم اسلام آباد بھی ہیں, لاہور بھی ہیں, یا کہیں اور بھی گئے ہیں, تو ماشاءاللہ واپس پلٹ آتے تھے. اور نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد ایک کافی عرصہ نمازی بیٹھے رہتے تھے کہ امیر محترم کب آئیں گے اور وہ تراویح کی امامت فرمائیں گے. اس کے باوجود کہ وہ بہت مصروفیات ان کے کندھوں پہ ہیں, جماعتی بھی اور ملکی سیاسی بھی اور بین الاقوامی روابط اور دیگر ذمہ داریاں, لیکن اللہ کے فضل سے اللہ مالک الملک نے ان کو اتنی برکتوں سے نوازا ہے کہ جمعۃ المبارک
ہو اور رمضان المبارک کا قیام ہو، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سال ہا سال سے وہ اللہ کے فضل سے تمام مصروفیات کو ترک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے وہ عملی جامہ پہناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم ولا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آیاتی ورسلی هزوا ان الذین آمنوا بالصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك